السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 7 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَهَذَا اور یہ، کتاب انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، مبارکم برکت دی گئی، یعنی یہ جو کتاب ہے نا یہ برکت دی گئی ہے، یہ مفعول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اسم مفعول ہے، اس کو ہم اس کا ترجمہ کریں گے برکت دی گئی کتاب، ٹھیک ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ پس پیروی کرو اس کی، وَاتَّقُوا اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے، یہ مجہول ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کتاب قرآن ہے نا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کتاب کو برکت دی ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، تم بس اسی کتاب کی یعنی قرآن کی پیروی کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم اس قرآن پر عمل کریں، ٹھیک ہے نا۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ ان تقولوا کہ تم کہو، یعنی اس کے بریکٹ میں شروع میں آپ نے لکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ تم کہو، ٹھیک ہے نا۔ انما بے شک صرف، انزلہ یہ جو ماں ہے نا اس کو ماں کافہ کہتے ہیں۔ ماں کافہ کیا ہوتا ہے؟ جو انا کے عمل کو روک دیتا ہے۔ انا کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اپنے اسم کو زبر اور اپنی خبر کو پیش دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں لگنے سے یہ عمل رک جاتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی بدل جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ کریں گے بے شک صرف یا صرف، انما بے شک صرف، انزل الکتاب نازل کی گئی کتاب، علی طائفتین دو گروہوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا اور اگرچہ ہم تھے، عن دراستہم اس کے پڑھنے سے، لغافلین البتہ غافل، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے کتاب نازل فرما کے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو تو کتاب دی تھی، ہمیں کتاب نہیں دی، ہم تو ان کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکے، یعنی یہود و نصارہ کے پاس جو کتابیں تھیں ہم ان کو پڑھنے سے غافل تھے، بے خبر تھے، ہم نے وہ کتابیں نہیں پڑھی اور ان میں تحریف بھی ہو چکی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کتاب نہیں دی۔ اب یہ حجت پوری ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرما دی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ہمارے پاس ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی حجت قائم ہو چکی ہے اس کتاب کے نازل ہونے سے، اب کوئی بھی کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا اللہ کے آگے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، او تقولوا یا نہ تم کہو، لو اگر، انا بے شک ہم، انزلہ اتاری جاتی، علینا الکتاب ہم پر کتاب، لکنا تو یقیناً ہم ہوتے، اہدی زیادہ ہدایت والے، منہم ان سے، اسم تفصیل ہے، افعلوا کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہدی زیادہ ہدایت والے، منہم ان سے، یعنی یہود و نصارہ سے ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہم پر کتاب نازل فرماتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، فقد جاءکم بس تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ اور ہدایت اور رحمت، یعنی یہ جو قرآن ہے نا یہ اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے، دلیل ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، فمن اظلم بس کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے بڑھ کر جو، کذب جھٹلائے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، وصدف اور منہ موڑے، عنہا ان سے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب، نجزی ہم بدلہ دیں گے یا ہم سزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو، یصدفون جنہوں نے منہ موڑا، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء برا، سوء العذاب برا عذاب، بما بوجہ اس کے جو، کانوا وہ تھے، یصدفون منہ موڑتے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، حل کیا، حل نہیں،
हल का मानी क्या होता है, लेकिन जब इल्ला से पहले आता है ना तो फिर इसका तर्जुमा नहीं में करते हैं। नहीं वो इंतज़ार करते मगर अन के तातियाहुमुल मलाइकतु, आ जाए उनके पास फरिश्ते, औ यातिया रब्बुका, या आ जाए उनका उसका रब, तेरा रब, औ या अतिया आ जाए रब्बुका, आपका रब। ये जो ज़बर लगी हुई है ना, ये तातिया के ऊपर भी ज़बर लगी हुई है, यातिया के ऊपर भी ज़बर लगी हुई है। ये किस वजह से लगी है? अन की वजह से। अन हरफ नासबा है ना, यानी ये मुजारे को नसब ज़बर देता है, ठीक है ना। तो अन की वजह से ये ज़बर आई हुई है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है ना। औ यातिया बाज़ु आयाति रब्बिक, या आ जाए आपके रब की कोई निशानी। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो काफ़िर हैं किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़रिश्ते आ जाए उनके पास या उनका रब आ जाए। तो फ़रिश्ते और या अल्लाह ताला तो ऐसे नहीं आते ना। तो मतलब ये कि क़यामत कायम हो जाए और अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आ जाएं, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। औ यातिया बाज़ु आयाति रब्बिक, या आ जाए आपके रब की कोई निशानी। कौन सी निशानी? क़यामत की निशानी। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि सूरज जो है वो मगरिब से तुलू होगा। इस तरह की एक हदीस भी है, मैं आपको उसका मफ़हूम सुना देती हूँ। इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से तुलू हो। बस जब ऐसा होगा और लोग उसे मगरिब से तुलू होते देखेंगे तो सब ईमान ले आएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाली आयत तिलावत फरमाई, ठीक है ना। तो ये सही बुखारी की हदीस है, सूरतुल अनाम की तफसीर वाला बाब है और सही बुखारी की हदीस का तर्जुमा जो मैंने आपको सुनाया है, ठीक है ना। तो ये क़यामत की निशानियाँ, अल्लाह ताला कह रहे हैं क़यामत की निशानियों का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं। यौमा, जिस दिन याति बाज़ु आयाति रब्बी का, आ जाएगी कोई निशानी आपके रब की, ला यनफ़ाउ, नहीं फ़ायदा देगा नफ्सन किसी जान को, ईमानुहा, उसका ईमान, लम तकुन आमनत में कबलू, जो नहीं थी ईमान लाई इससे पहले, औ कसबत, या उसने कमाया, फ़ी ईमानिहा, अपने ईमान में, खैरन, कोई भलाई। अल्लाह ताला कह रहे हैं जब वो क़यामत का दिन आ जाएगा या अल्लाह ताला की निशानी देख लेंगे सूरज का मगरिब से तुलू होना, तो फिर उस वक़्त किसी का ईमान लाना कबूल नहीं होगा। या फिर जो पहले ईमान रखता था लेकिन उसने अपने ईमान से कोई भलाई, कोई नेकी हासिल नहीं की, तो उसकी उस वक़्त ईमान लाना या उस वक़्त नेकी करना कबूल नहीं होगा। कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, कुल कह दीजिए इंतज़िरू, इंतज़ार करो, इन्ना, बेशक हम, मुंतज़िरून, इंतज़ार करने वाले हैं। इसम फ़ाइल है, ठीक है ना। मीम मज़मूम लगा होता है तो इसम फ़ाइल होता है, यानी तुम भी इंतज़ार करो, हम भी फिर उस दिन का इंतज़ार करते हैं। इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया, जुदा जुदा कर दिया, दीनहुम, अपने दीन को, वकानू, और वो हो गए, शियान, ग्रोह ग्रोह, यानी अपने आप को फ़िरक़ों में जिन्होंने बांट लिया और ग्रोह ग्रोह बन गए। लस्ता, नहीं है आप, मिनहुम, उनमें से, फ़ी शई, किसी चीज़ में, यानी आपका उनसे फिर कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन्होंने अपने दीन को जुदा जुदा कर लिया यानी तफ़रक़ाबाज़ी कर ली, तो आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्नमा, बेशक सिर्फ़, अमरुहुम, उनका मामला, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ है। सुम्मा, फिर, युनब्बिउहुम, वो ख़बर दे देगा उनको, बिमा, उसकी, जो कानू वो थे, यफ़अलून, वो करते। मन जाअ बिल हसनती, जो कोई लाया भलाई, फ़लहु अशरु अमसालिहा, बस उसके लिए है 10 उसी की मानिंद, यानी 10 नेकियों का उसको सवाब मिलेगा। फमन जाअ बिसय्यिअति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़लमून, और वो जो लाया बुराई, बस नहीं उसको बदला दिया जाएगा, इल्ला, मगर, मिसलहा, मानिंद उसके, वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो कोई भलाई करेगा ना, नेकी करेगा, तो उसको उसका अजर बढ़ा के 10 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ा के अल्लाह ताला देंगे। लेकिन जो कोई बुराई लाएगा ना, यानी बुराई का काम करेगा, तो उसको नहीं बढ़ाया जाएगा बल्कि उतना ही उसको बदला देगा जितनी उसने बुराई की थी। तो जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी उनकी हक तलफी नहीं की जाएगी, उनके हक में कमी बेशी नहीं की जाएगी। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, कुल कह दीजिए इन्ननी, बेशक मैं, हदानी, मुझे हदायत दी, रब्बी, मेरे रब ने, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ, दीन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, दीन, सीधा,
ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیفہ جو یکسو تھے۔ یکسو سے مراد کیا ہے کہ تمام باطل دینوں سے ہٹ کے، باطل معبودوں سے ہٹ کے صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ قل کہہ دیجئے، ان بے شک صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میری تو ساری عبادتیں نا میرے اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا، وبذالک اور اسی کا امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اور میں اول المسلمین پہلا فرما بردار ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار ہو جاؤں۔ قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی، کیا میں اللہ کے سوا تلاش کروں، ربن کوئی رب، وہو رب کل شیء اور وہ ہر چیز کا رب ہے، یعنی جو ہر چیز کا رب ہے اس کو چھوڑ کے میں کوئی اور رب تلاش کروں۔ ولا تکسب اور نہیں کماتی کل نفس کوئی جان، الا علیہا مگر اسی پر ہے، یعنی جو جان کوئی بھی نیک عمل کرتی ہے یا برا عمل کرتی ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا یا اس کی سزا ملے گی، ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر سے مراد یہ کہ جو بھی کام کوئی برا کرے گا تو اس کا وبال اسی جان کو ملے گا، اسی جان پر اس کے اعمال کا وبال پڑے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نا اس دن۔ ثم پھر الی ربکم مرجعکم، تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ بتا دے گا تم کو، خبر دے دے گا تم کو، بما اس کی جو کنتم تم ہو، فیہ اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو نا، تو اللہ کی طرف جب تمہارا لوٹنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کی خبر دے دے گا، یعنی بتا دے گا کہ تم جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے ان کی حقیقت کیا ہے اور اصل بات کیا تھی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات جس نے جعلکم بنایا تم کو خلائف الارض زمین کا جانشین، ورفع بعضکم فوق بعض درجات اور اس نے بلند کیے بعض تمہارے کے بعض کے اوپر درجے، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، فیما آتاکم اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین پر نائب، زمین پہ جانشین مقرر کیا۔ جانشین خلائف کا مطلب پیچھے آنے والے، ہم سے پہلے قومیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں، ان کے بعد ہم مطلب اور ان کی نسل جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، ان کی اولاد آباد ہو جاتی ہے زمین پہ۔ تو اس طرح جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں نا وہ پہلے لوگوں کے جانشین ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، نائب ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں زمین پر جانشین بنایا۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے نا زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے، نائب کون ہوتا ہے؟ یعنی اس کے اپنے اختیارات نہیں ہوتے بلکہ کسی کے دیے ہوئے احکامات کو اس نے نافذ کرنا ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو دنیا میں نافذ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں سے کرواتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب یا خلیفہ بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دو مفہوم میں نے آپ کو اس کے بتائے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بعض کے پر درجے بلند کیے۔ کس چیز میں درجے بلند کیے؟ دنیا کے لحاظ سے، فقر و غنا میں، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا علم دیا، کسی کو عقل زیادہ دی ہے نا، تو کسی کو جہالت دی، کسی کو صحت ہے تو کسی کو بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں نا ان کے درجے بتائے ہیں۔ آخرت کے نہیں درجے ہیں، یہ آپ سمجھ لیجئے گا اس کو اچھی طرح سے، یہ دنیا کے درجے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور بعض نعمتوں میں درجے بلند کیے۔ نعمتیں کون کون سی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ علم بھی ہو سکتا ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، صحت و بیماری، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دیا بعض کو بعض پہ؟
یہ اس کی کوئی حکمت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر تو کسی کو غریب بنایا, کسی کو ذہن زیادہ دیا ہے, کسی کو علم زیادہ دیا ہے, کسی کو نہیں دیا. تو اس میں اللہ کی ایک حکمت ہے. وہ کیا حکمت ہے وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. لیبلوکم, تاکہ وہ تم کو آزمائے, فیما آتاکم, جو اس نے تم کو دیا ہے اس میں. تو آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں نا اسی میں آپ کی آزمائش ہونی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غنیمت جانیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں. انہی چیزوں میں آپ کی آزمائش ہونی ہے, اور انہی نعمتوں کے بارے میں آپ سے حساب کتاب ہونا ہے. ان ربک سریع العقاب, بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ, بے شک وہ لغفور رحیم, یقیناً بہت بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ اپنی صفت یہ بھی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے نا. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے, یعنی اس کو اس بات کا خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں, کیا پتہ اس کے اعمال قبول نہ ہوئے ہوں, ہے نا. اور اس کو اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے, اس پر رحم فرمائیں گے. تو اللہ کی سزا, اللہ کے عذاب سے بھی بے خوف نہیں ہونا, اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھنی ہے. تو یہ آپ کا رکوع نمبر 7 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہ آپ کی سورۃ الانعام یہاں پر مکمل ہو گئی ہے. اب اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف پڑھیں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ.